السلام علیکم۔ ہم نے اپنی بات کو یہاں تک جاری رکھی تھی کہ کیسری قسطنطنیہ جس نے 2 بار عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف متحد کیا اور جنگ پر آمادہ کیا، 2 بار مسلمانوں نے ان متحدہ عیسائی لشکر کو شکست دیا۔ اب کیسری قسطنطنیہ تیسری بار بھی ان عیسائیوں کو متحد کرنے کی کوشش پر لگا۔ سلطان بایزید خان یلدرم جب یونان اور ایتھنز کو فتح کر چکا اور کیسل کا حال بہت ہی پتلا ہونے لگا تو اس نے فوراً ایک قاصد تیمور کی خدمت میں روانہ کیا اور اس کو ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ میری سلطنت بہت پرانی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی قسطنطنیہ کے اندر ہماری سلطنت موجود تھی۔ اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں بھی خلفاء سے بارہا ہماری صلح ہوئی اور کسی نے قسطنطنیہ کے لیے قسط نہیں کیا، لیکن اب عثمانی سلطان نے ہمارے اکثر ملفوظات چھین لیے ہیں اور ہمارے دارالسلطنت قسطنطنیہ پر اس کا دانت ہے۔ اسی حالت میں سخت مجبور ہو کر ہم آپ سے امداد کی خواہاں ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کے سوا ہم اور کسی سے خواہان امداد ہو بھی نہیں سکتے۔ آپ کو اگر بایزید خان یلدرم کے مسلمان اور ہمارے عیسائی ہونے کا خیال ہو تو آپ کو واضح رہے کہ بایزید خان یلدرم کو اس طرف یورپ میں مسلسل فتوحات حاصل ہو رہی ہے اور اس کی طاقت بڑی تیز رفتاری سے ترقی پذیر ہے۔ وہ بہت جلد اس طرف سے مطمئن اور فارغ ہو کر آپ کے مقبوضہ ممالک پر حملہ آور ہوگا اور اس وقت آپ کو اس کے زیر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بایزید خان یلدرم نے سلطان احمد جلائر اور قرا یوسف ترکمان کو جو آپ کی مفرور باغی ہے اپنے ہاں عزت کے ساتھ مہمان رکھ کر چھوڑا ہے اور یہ دونوں باغی اس کو آپ کے خلاف جنگ کرنے اور مشورہ دینے میں برابر مصروف ہے۔ یہ بات بھی آپ کے لیے کچھ کم بے عزتی کی نہیں ہے کہ آپ کے باغی سلطان بایزید کے پاس اس طرح عزت و اکرام کے ساتھ رہے اور ان کو واپس طلب نہ کر سکے۔ بس مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ عیسائی کوچک پر حملہ کریں کیونکہ اس ملک کو قدرتی طور پر آپ کے قبضے میں رہنا چاہیے اور بایزید خان یلدرم کے فتنے سے ہم کو بچائے۔ ہم سے جو کچھ ممکن ہوگا آپ کی امداد کرے گی۔ قیصر کا یہ خط اگرچہ اپنی نفسانی اغراض پر مشتمل تھا اور تیمور ایسا بے وقوف نہ تھا کہ اس کی خود غرضانہ باتوں میں آ جاتا، لیکن اس خط میں باغیوں کی پناہ دہی کا تذکرہ کچھ ایسے الفاظ میں کیا گیا تھا جن کا تیمور کے دل پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوا۔ کیسر قسطنطنیہ کا یہ خط تیمور کے پاس اس وقت تک پہنچا جبکہ وہ دریائے گنگا کے کنارے پہنچ کر ہردوار میں مقیم اور ہندوستان کے مشرقی صوبوں کی طرف بڑھنے کا قصد کر رہا تھا۔ کیسری قسطنطنیہ کے اس خط کو پڑھ کر اس نے بظاہر کوئی تسلی بخش جواب قاصد کو نہیں دیا بلکہ فوراً ہی اس کو رخصت کر دیا، مگر اس خط کے مضمون نے اندر ہی اندر اس کے دل پر ایسا اثر کیا کہ اس کا دل ہندوستان سے اچاٹ ہو گیا اور وہ ہندوستان کے اس نو مفتوحہ ملک کو بلا کسی معقول انتظام کے ویسی ہی چھوڑ کر ہردوار سے جل منزلیں طے کرتا ہوا پنجاب اور پنجاب سے سمرقند کے جانب روانہ ہوا۔ ہندوستان کی 1,00,000 قیدی جو اس کے ہمراہ تھے اور سفر میں گراں کا موجب تھے اس نے راستے میں قتل کرا دیے۔ سمرقند پہنچ کر اس نے خوب تیاری کی اور اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ عثمانی سلطان سے اول دو ہاتھ کر کے اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم دونوں میں سے کس کو دنیا کا فاتح بننا چاہیے۔ اس عرصے میں تیمور کے پاس برابر یلدرم کی فتوحات کے حالات پہنچتے رہے اور وہ اپنے اس رقیب سے لڑنے پر مستعد ہوتا گیا۔ ادھر بایزید خان یلدرم قسطنطنیہ کے عیسائی قیصر کو اپنا باج گزار بنا کر اور ہنگری اور آسٹریا کے فتوحات کو تکمیل تک پہنچا کر اپنے اس ارادے کی تکمیل پر آمادہ ہوا کہ شہر روما کو فتح کر کے سینٹ پیٹر کی مشہور گرجا میں اپنے گھوڑے کو دانا کھلائے،
لیکن اس کو یہ خبر پہنچ گئی کہ کیسری قسطنطنیہ نے اس کے خلاف تیمور کے پاس سفارت بھیجی ہے اور وہ سلطان بایزید خان یلدرم کی خراج گزاری کو اپنے لیے موجب ذلت سمجھ کر ہاتھ پاؤں مارنے میں مصروف ہے۔ سلطان بایزید خان یلدرم کو تیمور سے تو یہ توقع ہرگز نہ تھی کہ وہ کیسر کا حمایتی بن کر مجھ سے لڑنے آئے گا، اور نہ اس کو تیمور کا کچھ خوف تھا، لیکن اس نے ضروری سمجھا کہ کیسر کا قصہ اول پاک کر دیا جائے، اس کے بعد اٹلی پر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ اس نے کیسر سے جواب طلب کیا اور کوئی معقول جواب پا نہ کر قسطنطنیہ کے محاصرے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر تیمور نے سمرقند سے روانہ ہو کر اور ایشیائی کوچک کے مغربی سرحد پر پہنچ کر آذربائیجان کو فتح کر کے آذربائیجان اور آرمینیا میں قتل عام کے ذریعے خون کے دریا بہائے اور اس علاقے پر اپنی ہیبت کے سکے بٹھائے۔ آذربائیجان و آرمینیا کو فتح کرنے کے بعد تیمور کو سلطان بایزید خان یلدرم سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا موقع بخوبی مل گیا تھا، کیونکہ اب اس کے سامنے عثمانیہ سلطنت کی حدود تھی اور درمیان میں کوئی علاقہ حائل نہ تھا۔ آذربائیجان کا ملک جو بفرا اسٹیٹ یعنی حد فاصل علاقے کی حیثیت رکھتا تھا، تیمور نے فتح کر لیا تھا۔ آذربائیجان ہی کے فرمان رواؤں کا طرز عمل ان دونوں اسلامی شہنشاہوں کو ایک دوسرے سے جنگ آزما کرانے کا موجب ہو رہا تھا۔ یہ سرحدی حکام جب کبھی عثمانی سلطنت سے ناراض ہوتے تو تیمور سے امداد طلب کرتے، اور جب تیمور سے ناراض ہوتے تو عثمانی سلطان سے مدد طلب کرتے۔ اسی سلسلے میں قرا یوسف ترکمان فرمان روائی آذربائیجان تیمور سے خائف و ترسان اور آوارہ ہو کر سلطان بایزید خان یلدرم کے پاس چلا گیا تھا اور اس بات کا خواہاں تھا کہ عثمانی سلطان تیمور کے مقابلے میں اس کی مدد کر کے اس کے ملک میں اس کو تخنشی کرا دے۔ تیمور نے جب آذربائیجان کو فتح کر لیا تو سلطان بایزید خان یلدرم نے ایک مختصر سی فوج کے ساتھ اپنے بیٹے طغرل نامی کو اپنی سرحدی شہر سواس میں بھجوا دیا کہ اگر تیمور اس طرف کو بڑھے تو اس کو روکے۔ تیمور نے عثمانی سلطان سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں عجلت و شتاب زدگی سے کام نہیں لیا، بلکہ بڑی احتیاط کے ساتھ تیاریوں میں مصروف رہا۔ اس نے اپنی تمام مقبوضات میں کشتی احکام روانہ کر کے تجربہ کار سپاہی اور انتخابی فوجیں طلب کیے۔ ادھر جاسوسوں کی ایک بڑی تعداد فقیروں، درویشوں، صوفیوں، واعظوں، تاجروں، سیاحوں کی شکل میں سلطنتی عثمانیہ میں داخل کر دی، اور ایک بڑی تعداد تجربہ کار جاسوسوں کی خاص سلطان بایزید خان یلدرم کے لشکر میں بھیجی کہ وہ جا کر ان مغلوں کو جو ایشیائی کوچک میں بودو باش رکھنے کے سبب بایزید خان کے لشکر میں شامل اور اس کی ایشیائی لشکر کا جزو اعظم تھے بہکائے اور سمجھائے کہ مغلوں کا قومی فرمان روا اور حقیقی سردار تیمور ہے۔ تیمور کے مقابلے میں بایزید خان یلدرم کی سلطان کا ساتھ دینا قومی غداری اور بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ چنانچہ تیمور کی یہ خفیہ حملہ آوری بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ سلطان بایزید خان یلدرم کی فوج کا ایک بڑا حصہ سلطان سے بددل اور بغاوت پر آمادہ رہنے لگا۔ تیمور کے اس جاسوسوں نے سلطان کی لشکر میں یہ خیال بھی پلا دیا کہ سلطان فوج کو بڑی بڑی تنخواہیں اور مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دینے میں بخل سے کام لیتا ہے۔ حالانکہ تیمور کی سپاہی بہت آسودہ حال اور فارغ البال رہتے ہیں۔ اس انتظام سے فارغ ہو کر تیمور نے مناسب سمجھا کہ شام و مصر کا ملک اور فتح کر لوں۔ اس کو معلوم ہوتا کہ مصر کا چرکسی بادشاہ فرج بن برقوق سلطان بایزید خان یلدرم کا دوست ہے۔ جب ملک شام پر حملہ کیا جائے گا تو وہ دمشق کے بچانے کو ضرور ملک شام آ جائے گا، اور وہ چونکہ تنہا کمزور ہے اس کا شکست بہت آسان کام ہے۔ کم از کم دمشق اور شام پر قبضہ ہو جانے سے سلطان بایزید خان یلدرم کو مصریوں اور شامیوں کے جانب سے کوئی امداد نہ پہنچ کر سکے گی۔ چنانچہ ادھر سلطان بایزید خان یلدرم کو
تیمور نے ایک خط بھیجا جس میں اس نے لکھا تھا کہ ہماری باغی قلعہ یوسف ترکمان تمہارے پاس ہے، اس کو ہمارے پاس بھیج دو ورنہ ہم تمہارے ملک پر چڑھائی کریں گے۔ اور ادھر اپنی فوج لے کر 803 ہجری میں حلب کے راستے ملک شام پر حملہ آور ہوا۔ تیمور کا خیال صحیح ثابت ہوا اور تیمور ابھی حلب ہی میں پہنچا تھا کہ شام مصر فوراً دمشق میں آ موجود ہوا۔ دمشق پر لڑائی ہوئی اور مصر کی چراکسی فرمانروا کو شکست کھا کر مصر کی طرف بھاگنا پڑا۔ مصری فوج تیموری لشکر سے بہت مرعوب ہو گئے اور تیمور نے شام کے شہروں میں قتل عام کرا کر جا بجا قلعہ مینار بنا کر لوگوں کو خوف زدہ بنایا۔ اس طرح اپنا مقصد پورا کر کے تیمور بغداد کی طرف متوجہ ہوا اور بغداد کو بھی بروز شمشیر فتح کر لیا۔ یہی اس کے پاس سلطان بایزید خان یلدرم کے پاس سے خط کا جواب ملا جس میں تیمور کی درخواست کو نہایت حقارت کے ساتھ رد کیا گیا تھا۔